قرآن پاک سننے کے لیے بڑی ذہنی موجودگی آپ کی اور آمادگی کی ضرورت ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، تو ذرا قرآن سنیے گا میرا رب کس طرح آپ کو در اہل بیت کی طرف سٹیپ وائز لے کے جا رہا ہے، کس طرح ہمیں اس دروازے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور کیسے سٹیپ بائی سٹیپ درجوں کے ساتھ۔ سجاد صاحب یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی، یکدم کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ نبیوں کے واقعات بیان کیے اور ان نبیوں کے واقعات کے ذریعے سے اہل بیت کی شان سمجھائی۔ میرے سامنے سورہ مبارکہ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اے محبوب، اے میرے نبی ارشاد فرمائیے، قل ارشاد فرما دیں، ما سألتکم من اجر، یہ جو ہم تمہیں تبلیغ کرتے ہیں نا دین کی، اس دین کی جو تبلیغ کی ہے میں نے تمہارے لیے، تمہیں جنت میں پہنچایا ہے، جہنم سے بچانے کی تبلیغ کی ہے، دین پہنچایا ہے، سارا دین پہنچایا ہے۔ یہ جو میں نے سوال کیا ہے نا تم سے اس کی کہ اس کا مجھے اجرت چاہیے، اس کا کوئی اجر بھی دو، یہ جو ارشاد گرامی ہے، فرمایا اس میں میرے لیے نہیں ہے، فَهُوَ لَكُمْ، وہ اجر تمہارے لیے ہی میں مانگ رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ارشاد فرمایا محبوب ان سے آپ کہہ دیں، یعنی یہ تفسیر نہیں ہو رہی، یہ ڈائریکٹ آیت آپ سن رہے ہیں، تفسیر نہیں ہو رہی آیت کی، یہ ڈائریکٹ آیت آپ سن رہے ہیں کہ فرمایا محبوب ان سے کہیں کہ یہ جو میں نے اجر تم سے مانگا ہے نا رسالت کا، یہ اب یہ نہیں بتایا اجر کیا مانگا ہے، یہاں نہیں بتایا، اس پہلے والی آیت میں یہ بات نہیں بتائی، یہاں نہیں بتایا کہ اجر کیا ہے، لیکن صرف اجر کی بات کی کہ یہ جو رسالت کے اجر کی میں بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، بلکہ فَهُوَ لَكُمْ، یہ اجر جو میں مانگ رہا ہوں یہ بھی تمہارے لیے ہی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اجری الا علی اللہ، کیونکہ ہم نے تم سے کیا اجر لینا ہے، یہ نبیوں کی بولی ہے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اے ہماری امت، تم ہمیں کیا اجر دو گے؟ تم ہمیں اجر نہیں دے سکتے، تمہارے پاس اجر رسالت جو ہے وہ تم ہمیں کیا دو گے؟ یہ جو اجر ہم مانگتے ہیں یہ تمہارے لیے ہے، ہمارا اجر ہمیں خود رب عطا کرے گا۔ واللہ وہو علی کل شیء شہید، وہ جو میرا اللہ ہے وہ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر کیا ہے؟ اور آگے مضمون تو ہے لیکن چونکہ وہ اب میرا ذکر نہیں ہے، بڑی مزے کی بات ہے، ان ربی یقذف بالحق، اللہ باطل پر حق کی چوٹ لگاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کے آگے کہ باطل پر حق کی چوٹ لگاتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ سبا کی اس آیت میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ یہ جو اجر ہم نے مانگا ہے نا یہ ہم نے کسی کے لیے نہیں تمہارے لیے مانگا ہے، فَهُوَ لَكُمْ، اجر کو ڈسکس نہیں کیا کہ اجر کیا مانگا ہے۔ اب سورہ مبارکہ صاد 23ویں پارے کی ہے، اس کی آخری آیت ہے، فرمایا قل، اے محبوب ارشاد فرمائیے اے میرے نبی، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں نے یہ جو اجر تم سے سوال کیا ہے میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ اجر رسالت دو، یہ میں نے تم سے جو سوال کیا اجر رسالت کا یہ میں نے حق سچ میں کیا، اس کو حق جانو اور اس پر توجہ دو، یہ میرا بناوٹی سوال نہیں ہے، کیونکہ وما انا من المتکلفین، میں اللہ کا نبی ہوں، میں بناوٹی باتیں نہیں کرتا، میرا یہ سوال بناوٹ پر محمول نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے حق بات کر رہا ہوں۔
اور اس کے بعد وہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ نہیں ہے یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بھی ذکر للعالمین. اور اس کے بعد ارشاد فرمائے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، یہ جو ہم آپ سے اجر کی بات کر رہے ہیں نا، اس کی خبر کچھ وقت بعد آپ کو پتا چلے گی کہ ہم نے کیا سوال کیا ہے. فرمایا اس کی خبر، آپ ترجمہ پڑھیے گا اس کا قرآن کریم کا کھول کے، وَلَا تَعْلَمُنَّ، تم یقیناً جان جاؤ گے، نَبَأَهُ، اس خبر کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اجر کے بہانے سے، یہ تمہیں خبر دے رہے ہیں بعد حین، کچھ وقت گزرے گا، جیسے جیسے عقلیں ترقی کریں گی تمہیں پتا چلے گا قرآن کیا بات کر رہا ہے. جیسے جیسے امتداد زمانہ وقت گزرے گا تمہیں پتا چلے گا میرا رب تمہیں کیا خبر دے رہا ہے. یہ اجر رسالت کی بات، اجر رسالت کی بات، اجر رسالت کی بات. اللہ نے فرمایا ذرا تھوڑا سا وقت گزر لینے دو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یہ اجر رسالت کی بات نہیں ہے، یہ ایک خبر تھی جسے رب عطا کر رہا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، فرمایا اس خبر کو تم کچھ وقت بعد جان جاؤ گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ابھی نہیں تمہیں پتا چلے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں قرآن پڑھا کریں، قرآن سیکھا کریں، قرآن میں یہ دوسری آپ نے آیہ کریمہ سنی. پہلی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو ہم اجر تم سے یہ جو ہم نے سوال کیا ہے یہ تمہارے لیے کیا ہے. کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا. اس میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اللہ کے لیے نہیں کیا، یہ تمہارے لیے کیا. دوسری آیت میں کہا کہ ہم نے یہ جو سوال کیا ہے یہ حق سچ پہ مبنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ میں بنوٹی ہوں ہی نہیں، میں تکلف کرنے والوں میں، بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. باقی رہا مسئلہ کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کچھ وقت گزر لینے دو، تمہیں جب یہ خبر پتا چلے گی نا کہ یہ ہے کیا تو پھر تمہاری آنکھیں کھولیں گی. تو میں پھر بھی کہتا ہوں وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو انبیاء ہیں انہوں نے ہمیں کیا سکھایا، وہ فرماتے ہیں کہ سنو، وہ بھی قرآن کریم کے ہی الفاظ ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، محبوب آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، یا جو ہم نے یہ جو سوال کیا ہے، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اب لے کے آیا ہے اللہ آہستہ آہستہ ٹھکانے کی طرف. پہلے کہا کہ یہ جو اجر ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. دوسری آیت میں کہا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بناوٹی بات نہیں ہے، یہ حق سچ کا حکم ہے. اور تیسری آیت میں کہا یہ جو اجر رسالت کی بات ہو رہی ہے نا یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ من شاء، جو شخص چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس سیدھے راستے کی طرف آ جائے، وہ اجر رسالت دے. کیا کرے؟ وہ اجر رسالت دے. یہ قرآن کریم ہے. ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے راستے کی طرف آ جائے، سبیل خدا کی طرف آ جائے، جو شخص چاہتا ہے، ہمارا اس سے سوال ہے کہ وہ اجر رسالت دے. وہ کیا کرے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو یہاں ڈسکس نہیں کیا. تیسری آیت میں آ کے مسئلہ تھوڑا سا ذہنوں کے قریب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے محبوب ہم نے یہ جو آپ ان سے ارشاد فرمائے کہ ہم نے یہ جو سوال تم سے کیا ہے یہ فقط اس لیے کیا ہے کہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ تم میں سے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کی چاہت ہے، الی ربہ سبیلا، کہ وہ اپنے رب کی طرف آئے، اس راستے کی طرف جو اس کے رب کا راستہ، ان کے لیے ہم نے اعلان کیا ہے اجر رسالت کا. آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اللہ اس راستے پہ لے آئے جو اللہ کا راستہ ہے؟ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
اب اللہ کا راستہ سب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ کے راستے پہ لگ جائیں، ہمیں اللہ کے راستے کی خبر ہو جائے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کا راستہ ہی تو بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے گا نا کہ وہ اپنے رب کے راستے کی طرف آئے، یہ اس کے لیے سوال ہے کہ محبوب و اجر رسالت ادا کرے۔ تو پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے چوتھی جگہ پہ جا کے ارشاد فرمایا، یہ جو میں تمہارا ذہن بنا رہا ہوں نا کہ یہ اجر تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ کوئی تصنع بناوٹی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کہا کہ یہ جو اجر کی بات ہو رہی ہے یہ ان کے لیے جو اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ اب جا کے بتایا کہ میں اب بتاتا ہوں کہ وہ اجر ہے کیا، کہ وہ اجر ہے کیا۔ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے وہ اجر جو تمہیں اللہ کے راستے کی طرف لے کے آئے گا۔ تم میں سے جو چاہتا ہے محبوب، اب ان کا ذہن بن گیا ہے، اب یہ وہ درجات طے کر کے آ چکے ہیں کہ پہلے یہ سسپینس میں تھے، پہلے ابھی سوچ میں تھے، پتہ نہیں یہ کون سا اجر ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ رسول کے لیے۔ یہ کون سا اجر ہے جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے میں حق کہہ رہا ہوں، کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ کون سا اجر ہے جس کے بارے میں اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ بات سنو، یہ جو اجر ہے یہ ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں ادا کرو جنہوں نے اس کے راستے پہ آنا ہے، جن کی چاہت ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ آئیں، پکڑیں اس راستے کو جو اللہ کا راستہ ہے۔ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا تھا کہ وہ کون سا اجر ہے۔ فرمایا محبوب اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے، اب ان کا حق بنتا ہے، اب یہ پریشان ہیں، اب یہ متجسس ہیں، اب یہ طلب میں ہیں کہ وہ پوچھیں کہ وہ کون سا اجر ہے جس کی بار بار اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اور اسی پیرائے میں کر رہا ہے۔ فرمایا محبوب اب اعلان کر لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اور کسی اجر کی بات نہیں کرتا، میں حسن کی محبت کی بات کرتا ہوں، میں حسین کی محبت کی بات کرتا ہوں، میں علی و زہرا کی مودت کی بات کرتا ہوں۔ کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول کریم کے اہل بیت اطہار کا خود میرے محبوب نے تعین فرمایا۔ فرمایا جب اس حدیث پاک کے بارے میں نبی پاک سرکار نے چادر مبارک لی، کیا لی؟ چادر مبارک لی، اور اس چادر مبارک کو یوں پھیلایا، مولا علی کو پیچھے کھڑا کیا۔ کہاں کھڑا کیا؟ پیچھے کھڑا کیا۔ چونکہ یہ جو کنڈ اور پشت ہوتی ہے نا، یہ نسل کی ضامن ہوتی، چونکہ نبی کی جو نسل ہے وہ علی سے چلنی تھی نا، وہاں کھڑا کیا مولا علی علیہ السلام کو، سیدہ زہرا کو اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے سامنے بٹھایا، مولا حسن کو دائیں ران پہ بٹھایا، مولا حسین کو بائیں ران پہ بٹھایا، چادر بند کر لی۔ کیا کر لیا؟ بند کر لی۔ ام المومنین ام سلمہ نے کہا بھی یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں اس چادر میں؟ فرمایا انت علی خیر، تو خیر پر ہے لیکن اس چادر میں نہیں آنا، تو خیر پر ہے، تو بلائی پر ہے، تیری شان ہے، تیری عظمت ہے، تیرا مقام ہے کہ تو رسول کی بیوی ہے، لیکن چادر میں نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئیں، میرے نبی نے چادر بند کر کے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہ جو میری چادر میں ہے نا یہ میری اہل بیت کے خاص ہیں، اور یہ میری اہل بیت کے وہ ہیں جو میرے حامی، جو میرے کیا ہیں؟ ہاں یا اللہ یہ ہیں وہ جن کا میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور پھر کہا صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من ہم وجبت علینا مودتہم، کہ یہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کر دی گئی ہے؟ فرمایا وہ علی، زہرا، حسن اور حسین۔ احباب گرامی پتہ چلا ان کی مودت اجر رسالت ہے۔ ان کی مودت کیا ہے؟
تو کیا اجر رسالت دیا امت نے؟ اب میرا سوال ہے آپ سے، رسول پاک نے کہا ہے کہ اجر دو، یہ رسول پاک نے نہیں کہا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ اللہ نے کہا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے آپ کو مارنا ہے، جس اللہ نے قبر سے اٹھانا ہے، جس اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس اللہ نے کہا ہے کہ ان سے مودت کر کے آنی ہے۔ اس اللہ نے کہا۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی بے خبری میں ہو۔ تو اے امت مصطفیٰ، کیا آپ نے وہ جو اجر ہے وہ ادا کر دیا؟ کیا اس رسول کے اور اللہ کے حکم کا یہ تابعداری ہے کہ چلو اس دور میں تو ہم نہیں تھے، اس دور میں تو ہم نہیں تھے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر ہوتے تو مولا تیری توفیق سے مولا حسن کی پارٹی میں ہوتے، علی کی پارٹی میں ہوتے، تو اس لیے عرض کر سکتے مولا امید ہے تیری بارگاہ میں کہ اگر ہوتے تو مولا علی کی پارٹی میں ہوتے، اس گروپ میں ہوتے، مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے گروپ میں ہوتے، لیکن نہیں تھے، ہم نہیں تھے۔ اب تو ہے نا، کیا اب علی کا گروپ ختم ہو گیا؟ کیا اب علی کے دشمنوں کا گروپ ختم ہو گیا؟ گروپ تو اب بھی ہیں، اور چل اس وقت تب نہیں تھا تو اب بھی علی کے گروپ۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اس وقت تو چلو نہیں تھے، اب تو ہے نا، تو اب بھی گروپ تو دو ہیں، ایک حسن حسین کا گروپ ہے جو علی والوں کا گروپ ہے، اور ایک ان کے مخالفوں کا گروپ ہے جو آج بھی ان کا نام نہیں لینے دیتا، مختلف طرح سے ڈراتا ہے، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈرتے ہٹ جائیں، لیکن ان کو خبر نہیں علی والا ڈرتا نہیں ہوتا، علی والا کسی کی سازش سے ڈرتا۔ اس لیے احباب گرامی اس وقت نہیں تو اب صحیح۔ تو اب آپ توجہ کریں، ذرا ہوش کریں، اب ذرا آپ غور کریں کہ مولا حسن کی آج شہادت ہے، ہم ان کی شہادت منائیں یا پھر ان کے دشمنوں کے گن گائیں؟ ان کی شہادت منائیں یا ان کے دشمنوں کے گن گائیں؟ یا پھر ان کے جو ہے وہ جنہوں نے مولا حسن کو قتل کیا ہے ان کا دفاع کرتے پھر؟ جو رسول کے بیٹے کو ہی قتل کر دے،